کہیں نہ کہیں ہم سب کو یہ چیز پتہ ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ کسی بھی مقام پر زندگی کے ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور بچنا کس چیز سے ہے، لیکن پتہ ہونے کے باوجود، یہ پتہ ہونے کے باوجود کہ اس راستے پر میری ہلاکت ہے، اس راستے پر تباہی ہے، دماغ کا سکون بھی اس راستے پر نہیں، دل کا اطمینان بھی اس راستے پر نہیں، پھر بھی انسان کیوں چلتا ہے؟ جب اس کو پتہ ہے کہ یہ چیز کرنے کے بعد جب میں اکیلا بیٹھوں گا تو میں اپنے تھاٹس کا سامنا نہیں کر سکتا، جو اندر سے مجھے آواز آئے گی اس سے بچنے کے لیے میں کوئی نہ کوئی ڈسٹریکشن ضرور اپناؤں گا، کیونکہ میں اس آواز کا سامنا نہیں کر سکتا جو میرا ضمیر مجھے دے گا اس کام کو کرنے کے بعد۔ جب وہ ڈوپامین کا رش ختم ہو جائے گا، جو اس ڈاؤن فال میں چلا جاؤں گا، یہ سارا کچھ مجھے پتہ ہے، لیکن پھر بھی میں وہ کام کیوں کر گزرتا ہوں؟ کیونکہ ہمارا جو انٹیلیکٹ ہے یہ ڈیسیجنز لیتا ہے کس بنیاد پہ؟ جو اس نے 5 سینسز سے حاصل کیا، دیکھنے سے، سننے سے، چکھنے سے، فیل کرنے سے۔ آپ نے کتاب پڑھی، آپ نے دیکھا، آپ نے کسی سے سنا، یعنی کہ آپ نے نالج حاصل کر لی مورالٹی کی یا کسی بھی چیز کی۔ اب آپ اسی کے مطابق فیصلہ، عقلی بات کریں گے، فیصلہ کرنا چاہیں گے، لیکن فیصلہ نہیں ہو پاتا، کوئی انٹرنل ریزسٹنس بھی اس میں آتی ہے، اور وہ ریزسٹنس کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک دلیل ہوتی ہے، وہ ایک دلاسا ہوتا ہے، وہ کوئی آواز آ رہی ہوتی ہے کہ کوئی بات نہیں، تم یہ چیز کر دو، کیونکہ اس میں یہ مصلحت ہے، تم خامخواہ تو نہیں کر رہے، تمہاری کچھ ریزنز ہیں۔ جو بھی چیز ہم کرتے ہیں غلط، اس کو کبھی ہم غلط جان کر نہیں کرتے، کیونکہ جو وہ اندر کی آواز ہوتی ہے، 2 آوازیں ہوتی ہیں اندر کی، ایک ہماری ضمیر کی آواز جس کو ہم اس وقت دبا دیتے ہیں، اور ایک جو دلیلیں دیتا ہے ہمارے نفس کی آواز۔ نفس ایک اینٹیٹی ہم میں بستی ہے، وہ آواز دیتی ہے کر گزرو، کیونکہ نفس کو بالکل پرواہ نہیں ہوتی کہ تمہارا کیا بنے گا اس کام کے کرنے کے بعد۔ نفس کو صرف اس چیز سے غرض ہے کہ مجھے سیٹسفیکشن حاصل ہو، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن حاصل ہو، تو نفس یہ دلیل دیتا ہے کہ کر گزرو، کوئی مسئلہ نہیں، ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، ذرا آس پاس تو دیکھو، تم کیوں اتنے اسٹرکٹ، تم کیوں اتنے ریسٹرکٹ خود کو کر دیتے ہو؟ دنیا بہت بڑی ہے، زندگی بہت ابھی باقی ہے، میری ہی سر پر دین نہیں چڑھا ہے، میری ہی سر پر آگے بڑھنا نہیں چڑھا ہے، اور بھی کام کرنے کے ہیں، یا میں نے تو یہ اس لیے کیا کیونکہ دوسرے نے مجھے اکسایا۔ تو یہ چیزیں انسان کو قائل کرتی، یعنی کہ آپ کے وجود کا ایک حصہ آپ کو قائل کرتا ہے کر گزرو، کوئی مسئلہ نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور جیسے ہی وہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن حاصل ہوتی ہے تو نفس کچھ وقت کے لیے شانت ہوتا ہے، اور جیسے ہی یہ شانت ہوتا ہے تو جو وہ پہلی آواز آ رہی تھی کہ ایسا مت کرو، جو ضمیر کی آواز تھی جس کو دبا دیا تھا اس نفس نے، وہ اب ابھرنے لگ گئی۔ اب اس کام کے بعد جیسے ہی وہ ایڈرینلین ختم ہو گیا، اب بہت زیادہ ایک ڈاؤن فال، ایک ڈپریسنگ فیز آ رہا ہے انسان پہ، کچھ منٹس کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، میں بھی کچھ مہینوں کے لیے، کہ یہ تم نے کیا کر دیا، تمہیں ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس آواز سے بچنے کے لیے انسان ڈرگز کا بھی سہارا لیتا ہے، انسان جگہ جگہ گھومتا پھرتا ہے، انسان کنٹینیوس اسکرولنگ کرتا رہتا ہے، غرض انسان کے پاس جو بھی ریسورسز اویلیبل ہوں، جن چیزوں پر بھی اس کی دسترس ہو،
وہ ان کو حاصل کر کے یہ جو اندھیرا پیدا ہوا اندر، یہ جو وائڈ پیدا ہوا اندر، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن مولانا روم کیا فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کسی شمع کو روشن کرنا ہو، اگر تمہیں کسی لالٹین کو روشن کرنا ہو، کسی بلب کو روشن کرنا ہو، اور تم چاہو کہ اس روشنی سے سارے اندھیرے دور ہو جائیں، اور تم کر کیا رہے ہو؟ تم اس پر باہر سے ٹارچ سے روشنی ڈال رہے ہو۔ فار ایگزامپل ایک لیمپ ہے، تم اس کو باہر سے روشنی ڈال رہے ہو۔ اگر یہ کوئی لیمپ ہے، ایک سائڈ سے اس کو روشنی پڑے گی، یہ جگمگ آئے گا، لیکن وہیں دوسرے سائڈ سے اس میں ایک اندھیرا پڑ جائے گا، اس میں سیاہی پڑ جائے گی۔ جیسے ہی آپ دوسرے سائڈ سے لائٹ ڈالنے کی کوشش کرو گے تو اس کا اپوزٹ سائڈ وہ اندھیرے میں چلا جائے گا۔ صرف ایک واحد راستہ ہے کہ جس سے یہ پورا کا پورا روشن ہو جائے اور اندھیرا کہیں نہ رہے، وہ ہے کہ اس کو اندر سے روشن کر دو۔ تو جس دل کو تم باہری چیزوں سے روشن کرنا چاہتے ہو، جس دل کو تم میٹیریلسٹک چیزوں سے روشن کرنا چاہتے ہو، یہ طے ہے کہ پوری دنیا کی ہر کوئی خواہشات و لذت پوری نہیں ہو سکتی ایک انسان کے لیے، ہو ہی نہیں سکتی۔ تو گویا ایک وائڈ ہمیشہ باقی رہے گا، اور وہی وائڈ کریٹ کرے گا وہ ایمٹینس، وہ اندھیرا قائم کرے گا، جب آپ اس بلب کو میٹیریلسٹک اپروچ سے روشن کرنے کی کوشش کرنا چاہو۔ لیکن وہیں اگر آپ ان ساری چیزوں کو چھوڑ دو اور آپ فوکس کرو کہ اندرون کیسے روشن ہو جائے، اور اندرون روشن ہونے کے لیے حضرت علی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لی، گویا اس نے اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی۔ تو سمجھ کے آیا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو عبور کرنا انسان کو لازمی ہے، اور عبور انسان کسی چیز کو تبھی کر سکتا ہے جب اس کے بارے میں اس کو علم حاصل ہو جائے۔ انسان ایک دشمن سے بھی تبھی لڑ سکتا ہے جب اس کو اپنے دشمن کا علم ہو۔ تو یہ نفس کتنا بڑا دشمن ہے، قرآن اس کو یوں ایڈریس کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک یہ نفس امارہ برائی کی ہی دعوت دیتا ہے، کیونکہ شیطان کو بھی اسی نفس نے گمراہ کیا تھا، اور پھر شیطان ہم سبھی کو اس نفس کے تھرو گمراہ کرتا ہے۔ تو سمجھ یہ آیا کہ شیطان سے پہلے جو ہمارا دشمن ہے، ازلی دشمن، وہ ہمارا نفس امارہ ہے۔ امارہ وہ سٹیج ہوتی ہے ایک نفس کی جب یہ صرف برائی کا حکم دیتا ہے، اور پھر اس کو درجہ بدرجہ آگے بڑھا کے انسان اگلے سٹیج پہ لے جاتا ہے، نفس لوامہ، اس کے بعد نفس ملہمہ اور نفس مطمئنہ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہی وہ نفس ہے جب وہ مطمئن کی سٹیج پر پہنچ جائے تو قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم مجھ سے راضی، میں تم سے راضی۔ تو اس تک اپنے آپ کو کیسے لے جائیں، سٹیپ بائی سٹیپ کیسے انسان ترقی کر کے نفس مطمئنہ تک پہنچ جائے، اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے سٹیپس ہیں جو کہ فالو کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ ہم سب کو نفس مطمئنہ نصیب کرے اور اسی پر معادبی عطا کرے انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔